مشکات شریف کتاب الآداب کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابو قرات رضی اللہ عنہ راوی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع یوم، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسم پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ تو فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی تم اپنے جسم پر ملنے لگے؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں اس بات پر برانگیختہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں اور وجود پر ہم مل رہے ہیں۔ تو اس بات کو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں جھٹلایا، بلکہ اس سے اگلی بات بھی حضور نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس شخص کی یہ چاہت ہے کہ وہ محبت کرے اللہ سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے، یا یہ فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ کہ اللہ اس سے محبت کرے، جس شخص کی یہ چاہت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اس بندے سے محبت کریں، تو فرمایا چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1 فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچ بولے، جب بھی کسی سے بات کرے سچ بولے۔ تو جو بندہ گفتگو کے اندر سچ کو اپناتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ سچ بولنا مومن کا علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے۔ سچ بولنا، اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے محبت الہی اور محبت نبوی کی علامت قرار دیا۔ اور نمبر 2 وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں، تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ جس طریقے سے اس کے پاس امانت رکھی گئی من و ان ہو بہو اسی طرح واپس کرے، اس میں ذرا برابر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور امانت داری، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کو من و عن واپس ادا کرنا، یہ اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت حضور علیہ السلام نے قرار دیا۔ اور اس کے بعد تیسری بات حضور علیہ السلام نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی
کہ جو شخص بھی اس کے پڑوس میں ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. وہ پڑوسی کوئی بھی ہو تو پڑوسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ محبت رسول علیہ السلام کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی علامت ہے. اور یوں ہی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے کہ جو خود سیر ہو کر کھائے، خود راحت میں ہو، جی بھر کے کھائے پیے، اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو، اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے، وہ بھوکا رہے، خود سیر ہو کے کھائے. فرمایا یہ بندہ کامل مومن نہیں ہے. لہذا ہمارے ارد گرد ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہے اس کا خیال رکھنا پڑوس کا حق ہے کہ خود ہم آرام سے سو جائیں کھا پی کر اور پڑوسی بھوکا رہے. کل قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. پڑوسی کا خیال رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ دونوں احادیث مبارکہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر تخریج کی.